انفال آیت نمبر 34. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم. آج کے درس میں آیات کریمہ میں کفار و مشرکین کی 3 بری حرکتوں کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپسند تھی اور ان پر انہیں بہت سخت قسم کی وعید سنائی گئی. وہ کیا بری حرکات تھی؟ پہلے نمبر پر یہ تھی کہ یہ لوگ مسجد حرام میں آتے تھے، خانہ کعبہ میں آ کر سیٹیاں بجاتے تھے. دوسرا کام کیا تھا کہ یہ لوگ تالیاں پیٹتے تھے. ایک تو خود ایسی حرکتیں کرتے تھے اور ان سے پوچھا جاتا کہ تم نے کیا کیا ہے؟ کہتے یہ ہماری نماز ہے. سیٹیاں بجانا اور تالیاں پیٹنا کہتے تھے یہ ہماری نماز ہے، ہم نے تو نماز پڑھی ہے. ایسے بدبخت تھے. دوسرا یہ کہ اگر کوئی اور مسلمان آتا نماز پڑھنے کے لیے تو یہ لوگ سیٹیاں بجاتے تھے، شور شرابہ کرتے تھے، تالیاں پیٹتے تھے. اب ظاہر سی بات ہے کوئی بندہ اگر نماز پڑھ رہا ہو اور سیٹیاں اونچی اونچی آواز سے بجائی جائیں، تالیاں پیٹی جائیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ نماز کے اندر بیچارہ وہ کیسے نماز پڑھے گا؟ اس کی توجہ ادھر ادھر چلی جائے گی. اور ان کا مقصد بھی یہی تھا. شیطان جو تھے یہ چاہتے تھے کہ کوئی بندہ خشوع خضوع کے ساتھ اللہ کے سامنے سجدہ بھی نہ کرے. یہ 2 ان کے اندر بری عادتیں تھیں. اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا عذاب تمہیں ضرور ملے گا. تیسری بری خصلت اور بری عادت ان لوگوں کے اندر یہ تھی کہ ہمیشہ یہ اپنے مال کو کہاں پہ خرچ کرتے تھے؟ دین کے خلاف، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف. یہ کہتے تھے کہ بس کسی بھی طریقے سے اللہ کے راستے سے کوئی اگر رک سکتا ہے اس پر ہمارا سارا کا سارا مال قربان ہے. ہم کچھ بھی کر لیں گے لیکن اپنے مال کو ان کے خلاف ضرور خرچ کریں گے. خود بھوکے مر جائے کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ان کے پاس مال تھا یہ ہمارا دیا ہوا تھا. کوئی مسلمان ہے یا کافر ہے، ہر ایک کو مال کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو ہم نے کیا سزا دی؟ جب ان لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم نے اپنے مال کو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف خرچ کرنا ہے، تو ہم نے بھی فیصلہ کر لیا
کہ یہ مال خرچ کرنے کے باوجود مغلوب ہوں گے، ان کو مار پڑے گی مسلمانوں کی طرف سے، اللہ کی مار جو پڑنی ہے، اور پھر یہ بڑا افسوس کریں گے، حسرت اور افسوس کے اندر یہ روئیں گے کہ اگر ہمیں پہلے پتہ ہوتا کہ ہمارے ساتھ یہ کچھ ہونے والا ہے، ہمیں پہلے پتہ ہوتا کہ یہ لوگ غالب آ جائیں گے اور ہم مغلوب ہونے والے ہیں، پیسے تو بچا لیتے، مال بھی ضائع کر بیٹھے، عزت بھی چلی گئی، بچا کیا پیچھے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو دنیا کے اندر ہے، آخرت کے اندر بھی میں نے ان تمام خبیثوں کو اکٹھا کرنا ہے اور ان سب کو اکٹھا کر کے جہنم کے اندر پھینکنا ہے۔ تو یہ بری حرکات کافروں کی تھی، منافقوں کی اور مشرکوں کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عادتیں پسند نہیں ہیں، اس لیے ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ان تمام حرکات سے بچنے کی کوشش کریں۔ وما کان صلاتهم، اور نہیں تھی ان کی نماز، عند البیت، بیت اللہ کے پاس، الا مکاء، مگر سیٹیاں بجانا، وتصدیہ، اور تالیاں پیٹنا، فذوقوا العذاب، پس تم چکھو عذاب، بما کنتم تکفرون، اس کے بدلے کہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ ان الذین کفروا، بے شک جو لوگ کافر ہیں، ينفقون اموالهم، اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، لیصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ یہ روکیں اللہ کے راستہ سے، فسينفقونها، بس یہ لوگ اپنے مال کو خرچ بھی کریں گے، ثم تكون عليهم حسرۃ، پھر ان پر حسرت بھی طاری ہوگی، افسوس بھی کریں گے، ثم یغلبون، پھر یہ مغلوب بھی ہوں گے۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جو کافر ہیں، الی جہنم یحشرون، یہ سب کے سب جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ اللہ تعالیٰ خبیث کو طیب سے، پاک سے جدا کر دے، وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، اور تاکہ خبیث کے بعض کو بعض پر کر دے، فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا، پھر ان سب کو اکٹھا کر دے، فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ، پھر ان سب کو جہنم میں کر دے۔ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں۔ نماز ام العبادات ہے، اللہ کا قرب دلانے والی عبادات کی ماں ہے، ام العبادات المقربہ الی اللہ، جو اللہ کا قرب دلانے والی عبادات ہیں ان کی ماں نماز ہے۔ ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا تو وہ گناہ گار ہے، اس نے اللہ کے فرض کو ضائع کر دیا، اللہ کے حق کو باطل کر دیا، ضائع کر دیا۔ ایک بندہ ایسا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا، الٹا مذاق اڑاتا ہے۔ کوئی بندہ اگر گناہ کا کام کرتا ہے اور اس کو گناہ سمجھتا ہے تو امید ہے اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق دے دے گا۔ ایک بندہ مذاق اڑاتا ہے تو یہ بندہ مارا جاتا ہے۔ یہ جو کافر لوگ تھے، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نماز کا مذاق اڑاتے تھے، اور ان کے اندر ہر ایک حرکت ایسی تھی جس میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی تھی، لیکن یہ لوگ جان بوجھ کر سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے تھے۔ جیسا کہ ان لوگوں کے اندر یہ ایک بہت بری عادت تھی کہ یہ لوگ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے بغیر کپڑوں کے۔ کچھ لوگوں کے پاس نا کپڑے تھے جو وہیں پر رہتے تھے، خانہ کعبہ کے مجاور سمجھ لو، جو مشرکین قریب قریب رہتے تھے، جو باہر سے لوگ آتے تھے نا حج عمرہ کرنے کے لیے، تو وہ ان سے کہتے تھے کہ بھئی تمہارے پاس اگر کپڑے ایسے ہیں جو پاک ہیں، جن کے اندر تم نے ابھی تو کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، تو وہ ہمیں دے دو۔ تو یہ ان سے مانگ کر کپڑے لیتے تھے اور ان کپڑوں کے اندر پھر یہ اللہ کے گھر کا طواف کرتے تھے۔ ان کا اپنا نظریہ، کیونکہ شیطانی نظریہ تھا، وہ یہ تھا کہ دیکھو جن کپڑوں کے اندر ہم نے گناہ کے کام کر رکھے ہیں، ان کپڑوں کے ساتھ اللہ کے گھر کا طواف کیسے کریں۔
یہ ایک شیطانی فلسفہ ہے نا. اب اس کا حل یہ نہیں تھا جو انہوں نے نکالا. پہلی بات تو یہ کہ فلسفہ ہی غلط ہے کہ جن کپڑوں کے اندر انسان سے کوئی گناہ ہوا ہے تو ان کپڑوں کے ساتھ انسان نماز چھوڑ دے. اور نماز بھی تو انہیں کپڑوں کے اندر پڑھتے ہیں نا. اور انسان جب نماز پڑھ سکتے طواف بھی کر سکتا ہے. اگر تم اتنے مخلص تھے تو تم الگ سے اور کپڑے سلوا کے رکھ دیتے. یہ اس کا حل تھا. بھئی یہ کپڑے ہم نے صرف اور صرف طواف کے لیے رکھے ہوئے. لیکن بات چونکہ شیطانی تھی, اللہ کی رضا تو مقصد ہی نہیں تھا, اس لیے حل یہ نکالا کہ جن کپڑوں کے اندر ہم نے گناہ کے کام کیے ہوئے ہیں ان کے ساتھ طواف نہیں کرنا, بس کپڑے اتار لو, بغیر کپڑوں کے کرو. اب جو مرد تھے وہ دن کے ٹائم طواف کرتے تھے, جو عورتیں تھیں وہ رات کے ٹائم کرتی تھی بغیر کپڑوں کے. اور ان سے پوچھا جاتا ہے کہ ایسے کیوں کرتے ہو؟ کہتے تھے واللہ امرنا بہا, اللہ نے ہمیں حکم ایسا دیا. قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون. اللہ فرماتے کہ اے میرے نبی سے فرما دیجئے اللہ تو بے حیائی کی باتوں کا حکم کرتا ہی نہیں, اور اللہ پر تم ایسے سے جھوٹ بکتے ہو. کیا اللہ نے تمہیں کہا ہے؟ تو یہ ایک بےہودہ حرکت تھی. طواف نہ کرتے وہ بہتر تھا, لیکن طواف کا مذاق تو نہ اڑاتے. اللہ کے گھر کی عزت نہیں کر سکتے تھے تو مذاق تو نہ اڑاتے. ایسے ہی ان کے اندر یہ ایک حرکت تھی کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے, سیٹیاں بجاتے تھے. مکا کہتے ہیں وہ جو اپنے منہ کے اندر نا انگلیاں ڈال کے لوگ سیٹیاں بجاتے ہیں, جیسا کہ آج کل کبوتر باز لوگ کرتے ہیں. لیکن اس کے اندر صرف وہ شامل نہیں ہے. اگر انگلیاں منہ کے اندر ڈالے بغیر بھی کوئی بندہ سیٹی اونچی آواز سے بجا سکتا ہے, یا آج کل وہ سیٹیاں ملتی ہیں وہ منہ کے اندر ڈال کے اس سے سیٹی بجاتا ہے, تو یہ تمام سیٹیاں اس کے اندر داخل ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں. اور یہ بری حرکت کس کی تھی؟ کافروں کی. اور آج ہم مسلمان یہ کام کر رہے کہ نہیں کر رہے؟ کرتے ہیں نا. مسلمان بھول گئے ہیں کہ اللہ کا قرآن بتلا رہا ہے کہ سیٹیاں بجانا کافروں کی حرکت ہے, اللہ کو پسند نہیں تھی. اور آج مسلمان شروع ہیں اور بڑی زور زور سے سیٹیاں بجاتے ہیں کبوتر باز, اور ان کے گھر کے ساتھ مسجد ہے, وہاں پر جماعت کھڑی ہے, وہاں پر نماز ہو رہی ہے, اذان ہو رہی ہے, کچھ پرواہ نہیں. شیطان کے چیلے بنے ہوئے. یہی کام کافر کرتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ اب تم عذاب کا مزہ چکھو, عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ. اور مسلمان یہ کام کرتے ہیں تو ان کے پاس لائسنس ہے کہ ہم مسلمان ہیں. کام تو وہی کافروں والا ہے. تو یہ بہت بری حرکت ہے. اس آیت سے ہمیں یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ سیٹی اللہ کو پسند ہی نہیں, اس لیے سیٹیاں بجانے والے وہ شیطان کے چیلے ہیں, وہ کافروں کے دوست ہیں کہ انہیں جیسے حرکت کرتے ہیں, اللہ کو ہرگز ہرگز پسند نہیں. دوسرا کام کیا کرتے تھے؟ وتصدیہ, تالیاں پیٹتے تھے. آج کل یہ بھی تو ہم نے اپنائی ہوئی ہے نا جی. ہر فنکشن کے اندر, ہر تقریب کے اندر بھئی تالیوں کی آواز آئے جی. مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی اور صحابہ کرام کو جب کبھی کوئی خوشی کی بات ملتی تھی, وہ حالت جنگ میں ہو یا امن میں, تو ان کا ایک نعرہ ہوتا تھا تکبیر. ہم کہتے ہیں نعرہ تکبیر, لیکن صحابہ کرام کے دور میں نعرہ تکبیر نہیں تھا, وہ کہتے تھے تکبیر, بس سب کہتے تھے اللہ اکبر. ان کے ہاں یہ تالیاں نہیں پیٹا کرتے تھے, وہ یہ سسٹم نہیں تھا تالیاں پیٹنے والا. ان کے ہاں پیارے پیارے الفاظ سے جو منہ سے نکالتے تھے, اللہ اکبر, اللہ کتنا خوش ہوتا ہے. اچھا کوئی اچھی بات آپ سنتے ہیں تو سبحان اللہ کہہ دیں, اچھی بات ہے. لا الہ الا اللہ کہہ دیں, الحمدللہ کہہ دیں, نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے. لیکن شیطان کہتا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا, تالیوں کی آواز آئے. اور آج کل تو ایسے ایسے پروگرام ہے کہ ماشاءاللہ کوئی بندہ آتا ہے تو بس سب کھڑے رہے استقبال کے لیے, اور تالیوں کی آواز آنی چاہیے. تو اس آیت سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ تالیاں پیٹنا بھی کس کی صفت ہے؟ کافروں کی ہے, مسلمانوں کی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ باتیں پسند نہیں ہیں. اللہ کے نبی اور صحابہ کرام نے ایسے کام نہیں کیے. ہر وقت مسلمان کی زبان اللہ کے ذکر سے تر, وہ گھر میں ہے, بازار میں ہے, وہ کھڑا ہے, بیٹھا ہے, لیٹا ہوا ہے, وہ اللہ کا ذکر کرے. تالیاں پیٹنے سے کیا ملتا ہے؟ تو یہ کافر لوگ
یہ کام کرتے تھے سیٹیاں بجانا اور تالیاں پیٹنا. اور پھر یہ کرتے کیوں تھے؟ یا تو اس لیے کرتے تھے کہ یہ ہماری نماز ہے، یہ نماز کا مذاق تھا. اور کبھی ایسا کرتے تھے کہ مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کے اندر خلل ڈالنے کے لیے. یہ کتنا بڑا گناہ ہے. مسئلے کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ عبادت کر رہا ہے، یعنی کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ قرآن شریف پڑھ رہا ہے، تو اس کے ساتھ بیٹھ کر اونچی آواز سے بولو بھی نہیں، کیونکہ وہ نماز کے اندر بھول ہی نہ جائے. یا وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے تو اس کو کرنے دو، قرآن شریف پڑھ رہا ہے تو اس کو پڑھنے دو. یعنی کسی کی عبادت کے اندر انسان اگر عبادت کر کے بھی خلل ڈالتا ہے تو اس کی عبادت نہیں ہے. یہ جائے کہ وہ کوئی شیطانی کام کر کے اس کے اندر خلل ڈالتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی بری حرکت تھی. اللہ نے اس کو بھی ناپسند فرمایا ہے اور ارشاد فرمایا کہ ان دو حرکتوں کی وجہ سے فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، پس تم عذاب چکھو اس کفر کے سبب جو تم کیا کرتے تھے. تیسری ان کے اندر جو بری حرکت تھی، جو بڑی خطرناک تھی اور آج تک کافروں کے اندر مسلسل یہ حرکت چلی آ رہی ہے، وہ کیا ہے کہ اپنے مال کو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف خرچ کرتے تھے. اور ان لوگوں نے غزوہ بدر کے اندر کتنی بڑی مار کھائی تھی، کتنی بڑی شکست ان کو ملی تھی. اگر ان کے اندر کچھ انسانیت تھوڑی سی باقی ہوتی تو یہ سمجھ جاتے، سدھر جاتے، لیکن یہ لوگ سدھرے نہیں ہیں. غزوہ بدر سے جب یہ لوگ فارغ ہوئے نا، یہ مکہ میں سارے کے سارے اکٹھے ہوئے، سب سے پہلے ابو سفیان کے پاس گئے. ابو سفیان، وہ جو تیرے پاس 50,000 دینار، وہ جو تجارت سے تو لے کے آیا تھا یمن سے، وہ سب کے سب تیرے پاس موجود ہیں؟ اس نے کہا جی بالکل موجود ہیں. اب ابو جہل مر گیا تھا، اس کا بیٹا تھا اکرمہ، وہ آ گیا. اسی طریقے سے بڑے بڑے سردار جو کہ قتل ہو گئے تھے، 70 سردار. اب ان کے جو آگے بیٹے تھے ان سب کا مال بھی ابو سفیان کے مال کے اندر شریک تھا. ابو سفیان نے ان کو کہا کہ دیکھو، اگر تم چاہتے ہو تو میں تمہارا مال تمہارے حوالے کر دیتا ہوں، لیکن اب موقع یہ ہے کہ ہمارے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا، بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے. ہمارے جو بڑے بڑے سردار تھے اور ہمارے شرفاء بڑے شریف تھے، وہ تو نہیں شریف ہی سمجھتے تھے، وہ سارے کے سارے قتل ہو گئے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ تم سب کے سب اپنے اس مال سے بس جان چھڑا لو، اب یہ تمہارا نہیں ہے، یہ سارا کا سارا ہمیں ان کے خلاف خرچ کرنا ہے، اگلے موقع کی تلاش میں رہو. وہ کہنے لگے کہ بھئی یہ بھی سارا کا سارا تیرے پاس ہے، ہم اور بھی دینے کے لیے تیار ہیں، مال لگا دو، ان کو چھوڑنا نہیں. اللہ فرماتے ہیں ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، کافر لوگ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکے. فسينفقونها، خرچ بھی کریں گے، لگاؤ پیسہ. ثم تكون عليهم حسرة، پھر اس پر تمہیں حسرت اور افسوس ہو. ثم يغلبون، اس لیے کہ تمہارا پیسہ، یہ مال تمہارے کام آنے والا نہیں ہے، اللہ نے ذلت تمہارے مقدر میں لکھ دی. عزت چاہتے ہو، اپنی بقا چاہتے ہو، اپنی فلاح چاہتے ہو تو اللہ کے نبی کے قدموں میں آ جاؤ. اگر اللہ کے نبی کے قدموں میں نہیں آتے، اللہ کے نبی کی اتباع قبول نہیں کرتے، تو پھر تم کچھ بھی کر لو تم نے ذلیل ہی ہونا ہے. اور اللہ نے غزوہ بدر کے موقع پر ہی ایسے مسلمانوں کی دھاک بٹھا دی تھی کہ کافر ڈر رہے تھے، نام سے کانپ رہے تھے. ہوا کیا ہمارے ساتھ؟ اس کے بعد پھر ہمیشہ ان کو شکست ملتی رہی، ان کو ذلت ملتی رہی. تو یہ ان لوگوں کی ایک بہت بری حرکت تھی کہ وہ اپنے مالوں کو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف خرچ کرتے تھے. کتنا خرچ کرتے تھے؟ بے شمار ایسے واقعات ہیں. ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ ایک شاعر جس کا نام تھا عاشا، بہت بڑا شاعر تھا، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کو عرب کا باجا کہا جاتا تھا. عرب کا باجا. اس کے کلام کا یہ حال تھا کہ لوگ اس کو بلاتے تھے اور اپنی شان کے اندر نا قصیدے اس سے کہلواتے تھے. اور اس دور کے اندر شعراء کو یہ مقام حاصل تھا کہ اگر کسی بھی شخص کے بارے میں یا کسی قبیلے، کسی خاندان کے بارے میں ان کی تعریف کے اندر اگر وہ کوئی قصیدہ کہہ دیتے تھے تو اس کے بلے بلے ہو جاتی تھی.
اور کسی کے خلاف اگر وہ کوئی قصیدہ بنا دیتے تھے تو بس وہ تمام لوگوں کی نظروں سے گر جاتا تھا. یہاں تک کہ کوئی انسان اگر غریب بھی ہوتا تھا, اس کی بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے اچھی جگہ پر, تو وہ شعراء کو بلاتا تھا, کسی اچھے سے شاعر کو بلاتا تھا اور اس کے سامنے پھر بہت بڑا نذرانہ اس کو دیتا تھا. کبھی اونٹ دے دیا, کبھی گھوڑا دے دیا, کبھی کچھ اور, وہ بے شک قرضہ بھی لے کے کیوں نہ دے دے. اس شاعر کو کہتا تھا کہ میرے پاس 5 بیٹی ہیں, میری 7 بچی ہیں, رشتے نہیں ہو رہے, غریب بندہ ہوں, لوگ غربت سے ڈرتے ہیں, میرے ساتھ تعلق جوڑنا نہیں چاہتے. وہ کہتا تھا پریشان نہیں ہونا. پھر وہ ان کی شان کے اندر قصیدہ بناتا تھا کہ میں یہاں پر آیا ہوں تو ان کا چولہا جل رہا تھا, پوری رات میں جاگتا رہا, ان کے چولہا جلتا رہا. یعنی کہ بڑے مہمان نواز ہے نا, بڑے سخی لوگ ہیں. تو اس طریقے سے یہ ان کے یہاں کوئی آتا ہے تو وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا, اور ان کا بڑا ہاتھ کھلا ہے. بڑی تعریفیں, یہاں تک کہ اس کے بعد بڑے بڑے مالدار قسم کے لوگ جو ہے نا وہ پھر رشتے لے کر آتے تھے. جی بھائی یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں, ہمیں تو پتہ نہیں تھا ان کے بارے میں. وہ فلاں کا کلام سنا, جی ہمیں تو تب پتہ چلا آپ کے بارے میں. یعنی کہ اس وقت شعراء کو یہ مقام حاصل تھا. وہ جو آشا شاعر تھا نا, وہ اتنا مقبول ترین شاعر تھا جب اس نے یہ خواہش ظاہر کی کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ ایک شخص ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ مکہ پاک کے اندر ہے, اور وہ کہتے جی میں اللہ کا نبی ہوں. کہنے لگا جی میں جاتا ہوں, جا کر مل کے تو دیکھ کے آتا ہوں کہ وہ کون ہستی ہے, ان کے اخلاق کیسے ہیں, ان کا کردار کیسا ہے, میں جا کر مل کے تو. اب کافروں کو پتہ چل گیا. کافر کہنے لگے تو بڑی خطرے کی بات ہے, خدا نہ خاصا اگر یہ ملاقات کر لیتا ہے اور یہ ان سے متاثر ہو جاتا ہے, اسلام قبول کر لیتا ہے, ان کی شان کے اندر کوئی قصیدہ اگر اس نے کہہ دیا, کہنے لگے پھر اسلام کو روکنا بہت مشکل بلکہ ناممکن ہو جائے. سارے کے سارے نا سر جوڑ کے بیٹھ گئے. کہنے لگے کہ بھائی اپنا مال نکالو, اب مال خرچ کرو, اس کو ہم نے روکنا ہے, اس کو لالچ دینا ہے. سب نے اس کا راستہ روک لیا, اس سے ملاقات کی مکہ سے باہر نکل کے. کہنے لگے یہ بتا کہ تو چاہتا کیا ہے. اس نے کہا جی بس میں تو ملاقات چاہتا ہوں, صرف ملنا چاہتا ہوں. کہنے لگے بڑا جادوگر ہے. اس نے کہا چلو میں بھی تو کچھ دیکھوں بھی وہ کیسے جادو کرتا ہے. اور نہیں بھی نہیں, تو نے نہیں جانا, تو یہ بتا کہ تجھے ہم کیا دیں. وہ کہتے ہیں مجھے تو نہیں ضرورت. نہیں جی نہیں, بس آپ بس منہ سے نکالو. یہاں تک کہ ڈیل ہوتے 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 100 اونٹ بمائے ساز و سامان. کتنا سامان تھا جی؟ 100 اونٹ, 100 مرغیاں نہیں, 100 اونٹ بمائے ساز و سامان. بھئی یہ تجھے دیتے ہیں, خدا کا نام لے نکل یہاں سے, مکہ میں تو نہیں جانا. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے, بسم اللہ کرو, لے آؤ. تو ان تمام کافروں نے مل کر 100 اونٹ اس کو مہیا کیے, 100 اونٹ اس کو دیے. اس سے اندازہ لگاؤ کہ یہ اسلام کے خلاف کتنا خرچ کرتے تھے. پھر اللہ کا قرآن کہتا ہے نا فَسَيُنْفِقُونَا, خرچ بھی کرتے تھے, ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ, پھر ان پہ افسوس بھی ہوتا تھا کہ ان کا کام تو نہیں بنتا تھا. 100 اونٹ اس شخص نے لیے اور لے کر پھر ایک اونٹنی کے اوپر سوار ہوا. پیچھے پیچھے 100 اونٹ اس کے آ رہے ہیں, اور پھر اس نے اشعار شروع کیے. اونٹنی کے اوپر بیٹھ کر نا اس نے اشعار شروع کر دیے اونچی اونچی آواز سے, جن کا ترجمہ یہ تھا, جن کا مقصد اور مفہوم یہ تھا کہ لوگ کام کر کے معاوضہ لیتے ہیں, اور میری خوش نصیبی دیکھو کہ کام نہ کرنے پر معاوضہ ملے. کہ وہاں جاتا, میں تو وہاں گیا ہی نہیں ہوں, میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے, کچھ نہ کرنے پر مجھے 100 اونٹ مل گئے ہیں, یہ ہے میرا نصیب. خوشی خوشی جا رہا تھا. بظاہر یہ بڑا مطمئن اور خوش تھا کہ بڑا نفع کا سودا ہے, لیکن انسان تدبیر کرتا ہے, تقدیر ہنسائی ہوتی. ہم کہتے ہیں کہ ہم کل جائیں گے, اگلے ہفتے ہم نے ملتان جانا ہے, اور مہینے بعد ہم نے کراچی جانا ہے, اور اللہ کی تقدیر ہنس رہی ہوتی ہے, میرے بندے تو تو مہینہ دور کی باتیں کر رہا ہے, مہینے بعد جانا ہے, تجھے تو کل کی صبح بھی نصیب نہیں ہوتی. خوشیاں منا کے جا رہا تھا, اور اچانک کیا ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑا کوئی بل تھا, چوہے کا تھا یا کسی بھی چیز کا تھا, اس کے اندر اونٹنی کا پاؤں گیا اور وہ سلیپ ہوئی, وہیں گرا اور موقع پر مر گیا. مرنے کے بعد کہاں گیا؟
जहन्नम में चला गया। 100 ऊंट काम आए। अब ये देखो, ये इंसान है। इंसान कितने मंसूबे बनाता है कि मैं ये जमा कर लूं, ये जमा कर लूं, ये काम कर लूं, वो काम कर लूं। जब सारा कुछ कर लेता है, अल्लाह फरमाते हैं कि तू कर जमा, मकान बना, दुकान बना, कारोबार चमका, सारा कुछ कर ले। एंड ये है कि तेरे नसीब में कुछ नहीं होगा, तेरे नसीब में नहीं है। इंसान क्या करता है? काश्तकारी करता है, हल चलाता है, बीज डालता है, पानी लगाता है, खाद डालता है, सारा कुछ करता है। फसल तैयार हो गई, कट भी गई, आज थ्रेशर लगी है जी, गंदम की बोरियां भरी गई और शाम को इसका जनाजा था। इसके नसीब में एक दाना भी नहीं था। ये इंसान की जिंदगी है। इंसान समझता नहीं। एक ऊंट लेके और खुशियां मना रहा था, लेकिन खुशी इसको रास नहीं आई, मर गया, सीधे जहन्नम में चला गया। अगर ये 100 ऊंट कबूल ना करता, लालच में ना आता, अल्लाह के नबी से मुलाकात कर लेता, आज हम आशा के नाम के साथ कहते रज़ी अल्लाहु अन्हु, लेकिन ये नाम के साथ नहीं लग सका और इस वक्त कहां चला गया? सीधा जहन्नम में चला गया। अल्लाह के नबी को देख लेता, दिल की आंख से देख लेता, और अगर एक कसीदा इस्लाम की शान में कह देता तो कितने लोग इस्लाम कबूल कर लेते। और फिर ये कि सिर्फ जन्नत ही ना बनता, जब लोगों को भी जन्नत में ले जाने का जरिया बन जाता तो जन्नत के बुलंद तरीन मकाम पे चले जाता। फिर ये नफे वाला सौदा कर लेता ना, इसने नुकसान वाला सौदा कर लिया। इसलिए अल्लाह फरमाते हैं उलाइका हुमुल खासिरून, ये खसारा पाने वाले। अब ये तो बात थी काफिरों की कि ये लोग अपने मालों को इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ खर्च करते हैं। उस दौर में भी इन लोगों ने किया, अल्लाह के नबी के दौर के बाद भी किया। आज भी यहूदो नसारा अरबों डॉलर लगा रहे हैं और लोगों को इस्लाम से मुतनफिर करने के लिए जाली मदरसे बना रखे हैं, जाली मौलवी बना रखे हैं। यानी कि ऐसा सिस्टम के बजाय ये कुरान की तालीम, बजाय ये अहादीस की तालीम चल रही है, लेकिन वो अंदर से क्या होते हैं? यहूदी और ईसाई होते हैं। और वो मुसलमानों को, जो हमारे बेचारे यहां से सीधे साधे भोले वाले मुसलमान यूरोप चले जाते हैं, काफिरों के मुल्क में चले जाते हैं, वो देखते भी इनका ये मदरसा है, वो समझते हैं कि दीनी मदरसा है। अंदर से वो कोई मिर्जाई होता है, अंदर से कोई यहूदी होता है, कोई ईसाई होता है, लेकिन उनको क्या करते हैं? वरगलाते उनके ईमान पे डाका डाल देते। अब हम लोग उनकी बड़ी तारीफें करते हैं तो जी बड़े काफिर, अखलाक उनके बड़े अच्छे हैं। और देखो जी हमारे इलाके के अंदर उन्होंने स्कूल बना रखा है, ये अस्पताल बना रखा है और फ्री इलाज करते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि जब अल्लाह ने हमें फरमा दिया है कि यहूद और नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं बन सकते, बाज़ुहुम औलिया व बाज़, आपस में एक दूसरे के दोस्त हो सकते हैं, तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, तुम्हारे खैर खा नहीं हो सकते। अल्लाह हमें ये समझा रहा है, हम इनकी फिर तारीफें कर रहे हैं, जो अस्पताल बना रखा है। आपको पता है कि जब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमार हुए थे और वो तकरीबन 18 साल तक बीमार रहे, 18 साल तक बीमार रहे और सिर्फ ये दुआ नहीं करते थे कि अल्लाह मुझे ठीक कर दे, ये दुआ भी नहीं करते थे। कहते थे कि मुझे शर्म आती है, अगर अल्लाह पूछ ले कि इतना अरसा तू ठीक ठाक रहा, अगर थोड़े अरसे के तुझे बीमार कर भी दिया तो तू तंग आ गई है। कहते थे नहीं, मैं तो ये दुआ भी नहीं करता अल्लाह मुझे तू ठीक कर दे। ये भी अल्लाह ताला की एक नेमत है बीमारी। अल्लाह ताला ने अय्यूब इस्लाम के सब्र की मिसाल दी है कि मेरा जो अय्यूब है, इन्ना वजदनाहु साबिरा, हमने उसको साबिर पाया। 18 साल के बाद शैतान बरह रास्त उनके पास नहीं आ सकता था, वो अल्लाह के नबी थे, उनकी बीवी के पास आए, हकीम बनकर आया कि मेरे पास इलाज है, बस शर्त यह है कि यूं कह देना कि इस हकीम ने ठीक कर दिया। वो तो औरत जात थी ना, उसको क्या पता कि ये कितनी बड़ी फीस मांग रहा है। वो अय्यूब के पास आई कि ऐसे ऐसे हकीम है और वो कहते हैं पैसे भी नहीं लेता, कुछ भी नहीं चाहिए, बस सिर्फ ये कह देना कि इसने ठीक कर दिया। उस वक्त अय्यूब अलैहिस्सलाम रोने लगे। फिर अल्लाह ताला से दुआ की, अल्लाह मैंने अब तक दुआ नहीं की, आज मैं क्यों दुआ कर रहा हूं? इसलिए कि मेरी बीवी को तो पता नहीं है कि शैतान कितनी बड़ी फीस मांग रहा है, वो मुझसे मेरा ईमान सलब करना चाहता है। अगर मैं नबी होकर कह दूं कि मुझे इसने ठीक कर दिया तो ये तौहीद है। मेरा अल्लाह मुझे बीमार करता है और मेरा अल्लाह ही मुझे ठीक करता है। अब इस आयत से हमें क्या सबक मिलता है? ये सबक मिलता है
کہ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ انہوں نے ہمارا علاج کیا، انہوں نے ہمیں ٹھیک کر دیا، وہ شیطان والی بات آ جاتی ہے نا کہ وہ جی فیس نہیں لیتے، جی وہ بڑے اچھے ہیں، بچوں کو مفت پڑھاتے ہیں. پڑھاتے کیا ہیں؟ وہ اپنا مذہب پڑھاتے ہیں. وہ اتنے ہمارے خیر خواہ نہیں ہیں. ایک طرف بمباری کر کے ہمیں مارا جا رہا ہے، اور دوسری طرف اتنے خیر خواہ ہیں کہ وہ ہمیں جناب وہ ہمارے لیے ہسپتالوں کے اندر مفت علاج چل رہا ہے. اس میں تضاد ہے کہ نہیں؟ یہ کیسی خیر خواہی ہے؟ ان کو ٹھیک کرو، دوسروں کو بمباری کر کے مار دو. تو مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ اپنا مال کہاں پہ خرچ کر رہے ہیں؟ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف. لوگوں کو اسلام سے متنفر کرنے کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ سارے کے سارے عیسائی ہو جائیں. یہودی چاہتے ہیں کہ سارے سارے کافر ہو جائیں. وہ کہتے ہیں اگر یہودی نہیں بھی ہوتے تو بے شک نہ ہو، لیکن مسلمان نہ رہے، ان کے اندر سے حیا چلی جائے، ان کے اندر سے ان کی شناخت ختم ہو جائے. یہی تو وہ چاہتے ہیں. تو یہ لوگ جس طریقے سے کفار اور مشرکین مکہ اپنا مال خرچ کر کے بھی افسوس کرتے رہ گئے، انشاءاللہ یہ یہود و نصارہ اربوں خربوں ڈالر لگا لے، لیکن ان کو بھی آخر میں افسوس ہی کرنا پڑے گا. اللہ ان کے منصوبے کو کبھی بھی کامیاب نہیں کرے گا. اللہ کا کرم الحمدللہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر الحمدللہ علماء موجود ہیں، مدارس موجود ہیں، مساجد موجود ہیں، خانقاہیں موجود ہیں، دین کے مرکز موجود ہیں. دین کی محنت الحمدللہ چل رہی ہے، اور اس کے صدقے سے، اس کی برکت سے انشاءاللہ کافروں کا کوئی منصوبہ یہاں پر نہیں چلے گا. اب دیکھو کافر نے ایک منصوبہ بنایا تھا نا، ابھی یہ آج کل نیا ایشو چل رہا ہے کہ میرا جسم میری مرضی. یہ شیطانوں نے ان کو یہ پٹی پڑھائی ہے کہ تم یوں کہو کہ میرا جسم میری مرضی. لیکن الحمدللہ ان شیطانوں کے خلاف وہ چند ایک شیطان اکٹھے ہوئے ہیں اور سارا پاکستان گھروں سے باہر نکلا ہے. ہماری حیادار مائیں، بہنیں، بیٹیاں وہ سب کے سب سڑکوں پر آ گئی ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ نہیں چاہیے، ہمارا جسم ہمارا نہیں ہے، اللہ کا ہے، اللہ کی مرضی سے رہے گی. الحمدللہ عورتیں خود میدان میں آئی، خود ان کے مقابلے پر آ گئی، تو وہ سارا کا سارا منصوبہ ناکام ہو گیا. یہ میرا جسم میری مرضی کے پیچھے اربوں ڈالر لگے ہوئے تھے. یہ جو ہے نا یہ نام نہاد مسلمان لبرل قسم کے اپنے آپ کو بڑے روشن خیال، حالانکہ یہ طریق خیال ہے. علامہ اقبال رحمہ اللہ نے بڑی عجیب بات کی تھی. انہوں نے فرمایا تھا کہ جب تم مغرب کی طرف جاؤ گے نا تو مغرب میں اندھیرے ہی ہوتے، مشرق میں روشنی ہے نا، مغرب میں تو اندھیرا ہے. اگر تم مغرب کی طرف جاؤ گے تو وہاں سے تمہیں اندھیرا ملے گا. ہمیں مغرب کی تہذیب نہیں چاہیے. الحمدللہ اللہ نے ہمیں قرآن دیا، اللہ نے ہمیں اسلام دیا ہے، اللہ نے مسلمان بنایا ہے. تو انشاءاللہ یہ اربوں خربوں ڈالر لگاتے رہیں، ان کے منصوبے ناکام ہوں گے، اللہ کا منصوبہ انشاءاللہ کامیاب ہوگا. اور اللہ کا منصوبہ یہ ہے کہ اسلام بھی رہے گا قیامت تک، مسلمان بھی رہیں گے قیامت تک. ان کو مٹانے والے مٹ جائیں گے. دنیا کی کوئی طاقت مسلمان اور اسلام کو ختم نہیں کر سکتی. اللہ نے تمام بات کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.